اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، دکھ، درد، مصائب، آلام، تکلیفیں یہ زندگی کا حصہ ہیں۔ خوشیاں اور غمیاں یہ انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں۔ دھوپ اور چھاؤں یہ اس کائنات کا حصہ ہے۔ کبھی انسان کے آنگن میں خوشیاں اور بہاریں بھاری ہوتی ہیں اور کبھی انسان دکھوں کے اندر گھر جاتا ہے۔ مصائب اور پریشانیاں اس کے دامن کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں۔ تو انسان دکھ ملے یا خوشیاں ملیں، ہر حال میں اپنے رب کی حمد و ثنا ادا کرے، کیونکہ پریشانیاں یا دکھیں اور تکلیفیں ہی اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور خوشیاں اور آسانیاں یہ بھی میرے رب کی طرف سے آتی ہیں۔ انسان کو واویلا نہیں مچانا چاہیے، مصیبتوں، تکلیفوں، درد و آلام پہ چیخنا اور چلانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے لب پہ اپنے رب کائنات کی حمد و ثنا ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس پہ صبر کریں اور اپنے رب کی حمد ادا کریں۔ مصیبت پر صبر کرنے پر بھی میرے رب اجر عطا فرماتا ہے، اور اتنا عظیم اجر عطا فرماتا ہے جو کہ کسی عبادت پہ نہیں ملتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک قبیلہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں بھی موجود تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انصار قبیلے کی ایک عورت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پیغام بھیجا کہ اللہ کے محبوب آپ تشریف لے آئیں، میرا بیٹا قریب المرگ ہے، زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر ہے، روح اس کے قبض سے انسری سے پرواز کرنے والا ہے، زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ اے رب کائنات کے پیغمبر، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ جو ہیں جلدی جلدی تشریف لے آئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام پہنچا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس عورت کے گھر کی طرف چل پڑے۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا، اور جب اس عورت کے گھر میں پہنچے تو اس انصاریہ نے اپنے اس بیمار بچے کو جو قریب المرگ تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی کے اندر رکھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اپنی گود کے اندر لے لیا۔ اب وہ اس بچے کے مقدر پہ ناز کر دیں کہ جس بچے کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود کے اندر وہ دم توڑ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جھولی مبارک کے اندر ہی اس بچہ جو ہے دم توڑ دیا، اور وہ دار فنا سے دار بقا کی جانب محو سفر ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، اس بچے کی جب موت واقعہ ہو گئی، میرے کریم آقا علیہ السلام کی گود کے اندر تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے موتیوں جیسے آنسو ٹپکنے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے بڑے غمگین ہو جاتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ہر دکھ درد میں برابر کے شریک ہوتے تھے۔ اپنے بچوں کے لیے صبر ہوتے ہیں، کسی کے دکھ اور درد کا ساتھی بن جانا اور اس کے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھنا، یہ سب سے بڑی عظیم بات ہے۔ یہی مومن کا شیوا ہے کہ کسی کی دکھ پہ دکھی ہو جانا اور اس کے غم میں برابر کا شریک ہو جانا، کسی کی خوشیوں میں خوش ہو جانا۔ مومن کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ جب کسی کو خوشیاں آسانیاں ملیں تو وہ جو ہے منہ بسور کر بیٹھ جائے، پریشان حال ہو جائے، اور جب کسی کو کوئی غم، دکھ اور درد پہنچے تو مومن خوشی کے شادیانے بجائے۔ نہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے دکھوں کا مداوع کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور اس کی خوشیوں میں برابر کا شریک ہو جاتا ہے۔ تو مومن کی یہ صفت ہے، مومن کی یہ شان ہے جو اس کو معاشرے کے اندر بھی اجاگر کر دیتی ہے، اور آخرت کے اندر بھی اسی کے لیے جنت کا سامان پیدا کر دیتی ہے۔
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اب عورت کا حوصلہ دیکھیں کہ جس کا بچہ دنیا سے چلا گیا، تو عورت نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ اللہ کے محبوب، اب بچہ فوت ہو جائے تو ماں کا حوصلہ کیا ہے؟ عرض کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے امانت لے لی، اور جو باقی ہے وہ بھی میرے رب کا ہے، امر مقرر ہے۔ اے اللہ کے نبی، موت برحق ہے، یہ ایک امانت تھی جو میرے رب نے امانت لے لی، باقی جو ہمارے پاس ہے وہ بھی ایک دن جانے والا ہے، وہ بھی میرے رب کی امانت ہے۔ اور میرے محبوب، یہ موت برحق ہے، ایک دن ہم نے جو ہے یہ دینا ہے، اور ہم نے ایک دن اس جہاں سے جو ہے جانا ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کروں اور ثواب حاصل کروں، یعنی میں اس پہ صبر کروں گی، میرا مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس عورت کا حوصلہ دیکھا، اور اس عورت کی ان الفاظ کو دیکھا کہ جس کا بچہ فوت ہوا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اور اپنے رب کی رضا پہ راضی رہی۔ اس نے گریبان نہیں چاک کیا، اس نے جو ہے نوحہ نہیں کیا، اس نے سینہ کوبی نہیں کی، بلکہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہی۔ رونا ایک فطرتی امر ہوتا ہے، اور جب حدیث طیبہ بھی ہے سنن ابو داؤد کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دل غمگین ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دکھ کے اندر بھی سرکار کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے وہاں پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا جنت میں درجہ بلند کیا جائے گا، تو وہ درجہ نہ نماز سے بلند ہوگا، نہ ہی روزے سے، اور نہ ہی حج سے، اور نہ ہی دیگر عبادات سے۔ اگرچہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، حج، روزہ اور دیگر عبادات بڑی اعلیٰ عبادات ہیں، اس کی جو ہے اعلیٰ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بہت بڑی عبادات ہیں، لیکن سرکار نے فرمایا کہ جنت میں جب بندے کا ایک درجہ بلند ہوگا، نہ نماز سے، نہ روزہ سے، نہ حج سے، نہ دیگر عبادات سے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ فدا کبھی و امی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے نا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے میرے رب اس بندے کا وہ درجہ بلند کر دے گا، کہ جو نہ نماز سے ہے، نہ روزہ سے ہے، نہ حج اور دیگر عبادات سے ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بہت ہی پیارا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور اس مصیبت پہ بندہ صبر کرے، تو اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا وہ درجہ بلند کر دے گا۔ اس لیے محترم سامعین کرام، مصائب، تکلیفیں، درد، آلام یہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن جب بندہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائے تو اس وقت اسے جو ہے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اگر میرا مولا اسی بات پہ راضی تھا، اب میرا رب راضی ہے اور وہی دینے والا ہے دکھیں، تکلیفیں، تو میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، تو پھر وہ اس مصیبت پہ بہت ساری مصائب انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ اولاد کا دنیا سے چلے جانا، موت سب سے عظیم انسان کے لیے دکھ کا سامان ہوتا ہے۔ کبھی انسان کی اور بہت ساری مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن بندہ جب صبر کرتا ہے، مصیبت پر صبر کا اجر کیا ہے، اللہ رب العالمین اسے جنت میں ایک اس کا درجہ بلند کر دے گا جو دیگر عبادات سے اسے درجہ نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین ہر مصیبتیں کہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔